بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس جمعے کی نشست میں تین موضوعات کے اوپر مختصر بات کرنی ہے۔ آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے رحمت الہی، دوسرا موضوع ہے رحم دلی، اور تیسری ہم نے بے رحمی کے اوپر کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی طرف، اور ہمارا پہلا موضوع ہے رحمت الہی۔ رحمت اللہ رب العزت کی ایک خاص صفت ہے، اور اللہ رب العزت کے جو پیارے نام ہیں الرحمن الرحیم، ان میں اللہ رب العزت کی رحمت کا ہی ذکر ہے۔ لفظ رحمان میں رحمت سے مراد ہے وہ رحمت جو دنیا میں بلا تفریق سب کے لیے ہے، اور لفظ رحیم کی رحمت سے مراد وہ رحمت ہے جو صرف آخرت میں مومنین کے لیے خاص ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی جو رحمت سب کو حاصل ہے، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہ رحمت ملے گی، کافروں کو نہیں ملے گی، یا سارے انسانوں کو ملے گی اور جانوروں کو نہیں ملے گی، یا فلاں رحمت سے تو فلاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور فلاں رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایسا کوئی قانون اللہ کی طرف سے نہیں بنایا گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنی رحمت کو عام کر دیا ہے۔ مسلمان بھی وہ رحمت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور برابر کافر بھی اس رحمت سے اتنا ہی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جانور بھی اس رحمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جتنی ضرورت ہوا کی انسان کو ہے، مسلمان کو ہے، اتنی ضرورت کافر کو بھی ہے، اتنی ضرورت ہوا کی حیوان کو بھی ہے۔ ایسے ہی جتنی ضرورت خوراک کی مسلمان کو ہے، ایسے ہی اتنی ہی ضرورت کافروں کو بھی ہے اور جانوروں کو بھی ہے۔ جیسا چلنا مسلمان چلنا پھرنا چاہتا ہے، پکڑنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، ایسے ہی کافر بھی یہی کام کرنا چاہتا ہے، اور جیسے مسلمان کے لیے یہ سب کچھ اللہ نے مہیا کیا ہوا ہے، کافر کے لیے بھی مہیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کی جو دوسری مخلوقات ہے وہ بھی اللہ کی اس رحمت سے اور نعمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ غرض دنیا کی نعمت اللہ تعالیٰ کی عام ہے، سب کو مل رہی ہے، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن آخرت کی رحمت جو الرحیم کے ساتھ اس رحمت کا جس رحمت کا تعلق ہے، وہ صرف خاص ہے آخرت میں مومنین کے ساتھ۔ صرف مومنین فائدہ اٹھائیں گے آخرت میں، جو اللہ رب العزت کی وہ خاص جو رحمت ہے، جو الرحیم کے لفظ میں پنہا ہے۔ الرحیم کے لفظ سے وہ رحمت مراد ہے۔ آخرت میں باقی سارے انسان تو انتہائی مشکلات میں ہوں گے، صرف مومنین اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔
مومنین کو جو ہے نا وہ آسانیاں ہوں گی ان کے لیے، مومنین کے لیے عرش کا سایہ ہوگا، مومنین کو پیاس نہیں لگے گی۔ یہ آخرت میں جو رحمتیں ہیں اللہ کی، یہ مومنین کے لیے۔ تو میرے دوستو بزرگو، اللہ رب العزت بڑی وسیع رحمت والا ہے، بڑی وسیع رحمت والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی رحمت کی وسعت کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، یا یوں کہہ لیں کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے کتاب لکھی، یعنی کتاب لکھنے کا حکم دیا۔ اب بریکٹ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو حکم دیا یا قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم کو بھی ہے کہ بارے میں آتا ہے اکتب، لکھ، تو قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ کتاب لکھی، اور وہ کتاب جو ہے اللہ کے پاس عرش کے اوپر موجود ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور اعلیٰ قدر کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو لکھ کر اپنے پاس ہی رکھا ہے۔ تو نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی وفی روایت غلبت غضبی۔ فرمایا کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے سے سبقت لے گئی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، میرے غصے پر غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ غالب ہونے کا مطلب یہ بیان کیا ہے مفسرین نے، محدثین نے، کہ اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش اور کرم اور اس کی نعمتوں کی نشانیاں اور اس کے مظاہرے دنیا میں عام ہیں، اور انہوں نے ساری مخلوقات کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی رحمت کے مظاہروں نے پوری دنیا کو، پوری ساری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کے غصے کے، اس کے غضب کے جو مظاہرے ہیں وہ کم ہیں۔ یعنی اللہ کی رحمت کے مظاہرے زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ ہے۔ ان رحمتی واسعت سبقت غضبی کا یہ مطلب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں دراصل ہے، اور اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم شمار کرنا چاہیں تو واقعی خدا کی قسم ہم نہیں کر سکتے شمار، اتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے جسم کے ایک ایک ذرے میں اتنی نعمتیں ہیں، نہ ہم شمار کر سکتے ہیں، نہ ہم شمار کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عذابی اصیب بہا من اشاء ورحمتی واسعت کل شیء، میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں، لیکن میری رحمت میرے ہر چیز کو حاوی ہے، ہر چیز کو اس نے گھیرا ہوا ہے، ہر چیز تک وسیع ہے۔ واسعت کل شیء، ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العزت عذاب کس کو دیتے ہیں؟ جس نے دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کے قانون کو نہ مانا، جو اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم دیا وہ نہ لایا، یا ایمان لانے کے باوجود ساری زندگی نافرمانی میں گزاری اور بغیر توبہ کرنے کے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اپنا عذاب دیتا ہوں، یعنی ایسے بندے کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن جس نے دنیا میں جو ہے نا وہ جو وقت گزارا توبہ استغفار کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت
بہت وسیع، ہر چیز سے وسیع، میں معاف کر دیتا ہوں، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر زمین کے اوپر جو انسان ہیں، جو جنات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنا شروع کر دے تو زمین کے اوپر ہر چیز ہلاک ہو جائے، ہر چیز ہلاک ہو جائے، کوئی اللہ رب العزت کی پکڑ کے آگے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، بہت ہی رحیم و کریم ہے اللہ رب العزت کی ذات، اور اس کی رحیمی اور اس کی رحمت کی وسعت کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اللہ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اور ایک رحمت اللہ رب العزت نے تمام جنات، تمام انسانوں، تمام حیوانات، تمام زہریلے جانوروں اور تمام درندوں کے اندر رکھ دی۔ اسی وجہ سے یہ آپس میں میل ملاپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، زہریلے جو جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو نہیں ڈانگ مارتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں کاٹتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ رحم والی صفت موجود ہے اپنے اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ درندے دوسروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو وہ بھی کچھ نہیں کہتے۔ یہ رحم کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا۔ وہ ایک رحمت جو ساری کائنات کے اوپر تقسیم کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ باقی جو 99 رحمتیں ہیں، قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو ان رحمتوں کی وجہ سے بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت قیامت والے دن ان 99 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرے گا۔ وہ رحم کیسے ہوگا کہ ان کی بخشش ہو جائے گی۔ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی یہی روایت بھی نقل کرتے ہیں، اور آخر میں وہ یہ بھی اضافہ کرتے ہیں اس روایت میں کہ وہ جو 99 رحمتیں اللہ رب العزت جو ہے نا قیامت والے دن ان کے ساتھ مومنوں کے اوپر رحم کرے گا، ان میں یہ جو دنیا کے اندر جو ایک رحمت جو اللہ نے تقسیم کر دی، اس رحمت کو بھی شامل کر کے اللہ تعالیٰ پوری 100 رحمتوں کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم کرے گا۔ وہ ایسا کریم و رحیم ذات ہے، ویسی کریم و رحیم ذات ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ تو مختصر سا ذکر اللہ رب العزت کی رحمت کا ہوا۔